رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں لوگ کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹا گھر میں پیدا ہو جائے تو بیوی کو قیمتی لباس لا کر دیتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو زیورات کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور اگر گھر میں بیٹی جنم لے لے تو اسی بیوی کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کر لیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنی نادانی کی بات ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کا اختیار ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اس کائنات میں کسی کا یہ اختیار نہیں، بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینا ہے یہ فیصلہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہاں ابھی کچھ آپ کے جواب میں نا کچھ تھوڑا سا بے یقینی نظر آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ جب یقین ہوتا ہے نا پھر تو چھتیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ کل رات کو غالباً کل ہی تھا نا، میں پرسوں تھا میں حیدرآباد کے قریب، انہوں نے جو جواب دیا رب کعبہ کی قسم میری روح تازہ ہو گئی، اور آپ سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں۔ اکثر تو آپ میں پٹھان ہے، خیر سے ہے نا، ذرا ہاتھ تو بلند کریں کون کون ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو پٹھانوں نے تو افغانستان کو ہلا کے رکھ دیا، آپ یہ چھوٹی سی چھت کو نہیں ہلاتے ہو۔ بیٹا عطا کرنے والا کون ہے؟ فیصل کی بات ہو تو شک ہو سکتا ہے نا، رب کعبہ کی قسم یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں، کسی رسول کا دعویٰ نہیں، یہ تو خود رب العالمین کہہ رہا ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹیاں دینا کس کا اختیار؟ بیٹے دینا کس کا اختیار؟ وہ چاہے تو بیٹیاں عطا کر دے، جیسے محمد کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ چاہے تو بیٹے دے دے، اور جس کو چاہے ایک ہی گھر میں بیٹے بھی رکھے بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر وہ نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو تمہارا تعویذ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ نہیں کہنا، جواب پورا چاہیے، جواب تو پورا چاہیے، ایسے تھوڑی اپنے ابا کا سبق آپ کو بھلانے دوں گا۔ 55 سال تک انہوں نے محنت کی ہے عزیز دوستوں، اور میں بتایا کرتا ہوں میرے ابا نے کوئی رقبے نہیں بنائے، کوئی محلات نہیں بنائے، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا۔ رب کعبہ کی قسم ان کی میراث توحید اور رسول کی سنت تھی بس۔ اس لیے صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، حسر کے ساتھ توحید کا اعلان کرتے ہوئے۔ یہی تو وہ نسبت ہے جس پر ہمیں جنت میں داخلے کی امید نہیں، یقین ہے انشاءاللہ۔ توحید کو خالص رکھنا، ہی میں بھی کو نہ ملنے دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد نے سکھایا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ چلا گیا، 8-9 سال کے بعد میری واپسی ہوئی، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا بتاؤ نا کیا اطلاع ہے، خوشخبری سناؤ نا۔ وہ کہنے لگی تھوڑی دیر بیٹھیے تو صحیح، طویل سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، بھوک بھی لگی ہوگی، آرام کیجئے، کھانا کھائیے، میں آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اندر بستر پہ جا کر بیٹھ گیا، میری گھر والی باورچی خانے میں چلی گئی، کچھ دیر گزری، اچانک گھر کے دروازے پر آہٹ ہوئی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک 7-8 سال کی معصوم سی بچی خوبصورت چہرے والی گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ اندر آئی، بہت احترام سے اس نے میرے سامنے سر جھکا کر سلام کیا،
اور پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے پانی گرم کر کے لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلائے، میرا چہرہ دھلایا، میرے پیر دھلوائے۔ دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے دسترخوان لا کر میرے سامنے بچھایا، پھر چلی گئی اور برتن لا کر میرے سامنے رکھ دیے، اور پھر جا کر گرما گرم کھانا اور روٹی لا کر میرے سامنے رکھی۔ پھر اللہ کے رسول وہ وہاں سے گئی نہیں، میرے سامنے بیٹھ کر اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں نوالے دینا شروع کر دیے۔ رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل اس بچی کی محبت سے معمور ہو گیا، مجھے اس بچی کی تربیت پر رشک آنے لگا۔ میں نے اپنی گھر والی کو بلایا اور اس سے پوچھا وہ کون خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی اتنی خوبصورت بیٹی ہے، اتنی سلیقہ شعار، اتنی مؤدب، اتنا احترام کرنے والی، اتنی عزت کرنے والی، یہ کن خوش نصیب ماں باپ کی بیٹی ہے؟ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میری گھر والی نے سمجھا کہ شاید مناسب وقت آ گیا کہ اس کو حقیقت بتا لوں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی وہ خوش نصیب ماں باپ کوئی اور نہیں میں اور تم ہو جن کی گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو زمین میں دفن کر دینا، میں تو ماں تھی نا، میں اپنے دل کے ٹکڑے کو کیسے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتی؟ میری بچی نے میرا دل موہ لیا تھا، میں چاہنے کے باوجود اس کو دفن نہ کر سکی، میں نے ساری دنیا سے چھپا کر اس کو دور اپنی بہن کے گھر میں بھیج دیا، یہ وہیں بڑھتی رہی پلتی رہی، وہیں پر اس کی تربیت ہوئی۔ اور آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جب بھی میں اس سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، اس کے لیے کھلونے لے کر جاتی، یہ کھلونے نہ لیتی، اس کے لیے کھانا پکا کر لے جاتی، یہ کھانا چھوڑ دیتی، اس کے لیے کپڑے لے کر جاتی، یہ کپڑے نہ لیتی۔ سارے تحائف کو ایک طرف کرنے کے بعد یہ صرف ایک سوال مجھ سے کرتی کہ اماں مجھے بتاؤ نا میرے والد واپس کب آئیں گے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تیری محبت میں بے قرار رہتی ہے، راتوں کو سوتے سوتے جاگ کر تیرا نام لیتی ہے، یہ تیری بیٹی ہے، میں نے اس کو منع کیا تھا کہ نہ ملنا اپنے باپ سے، وہ بڑا ظالم ہے تجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یہ کہنے لگی اماں جان مارتا ہے تو مار دے، میں کوشش تو کروں گی کہ اس کا دل جیت لوں، لیکن اگر مجھے مارنے سے میرا باپ خوش ہوتا ہے تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میرا سارا پیار نفرت میں تبدیل ہو گیا، میری ساری محبت غصے میں بدل گئی، اور میں نے دل میں طے کر لیا کہ اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں، اس کو مارنا پڑے تو مار دوں گا۔ لیکن میں نے اپنے ارادوں کو اپنی بیوی سے چھپایا اور گھر والی سے کہا آج پہلی ملاقات ہے میری بیٹی کی، میں چاہتا ہوں اس کو کھلونے لے کر دوں، اس کو مٹھائیاں لے کر دوں، بازار لے کر جاتا ہوں، اور ہاں دیکھو گھر میں کچھ ایندھن بھی کم نظر آ رہا ہے، کچھ لکڑیوں کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے میرا اوزار لا کر دو، میں جنگل جاتا ہوں لکڑیاں بھی کاٹ کر لاتا ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میری گھر والی بھی نادان تھی، وہ تو محبت ممتا کی محبت میں ماری ہوئی سادہ سی خاتون تھی، وہ میرے ارادوں کو نہیں بھانپ سکی، وہ اوزار بھی لے کر آئی، میری بچی کا میک اپ بھی کیا، اس کو نیا لباس پہنایا، اس کے بال سنوارے اور اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ 14ویں کا چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ نظر آنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ میں اوزار اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے کر جنگل چلا گیا۔ اللہ کے رسول میری بیٹی خوشی میں چھلانگیں مار رہی تھی کہ آج ابا مجھے کھلونے لے کر دے گا، آج میں اپنی ساری حسرتیں پوری کروں گی، آج مٹھائی بھی کھاؤں گی، آج نیا لباس بھی لوں گی، آج جوتے بھی نئے پہن کر آؤں گی۔ لیکن اللہ کے رسول میں اپنی بچی کو لے کر سیدھا جنگل میں چلا گیا، وہاں اس کو ایک درخت کے کنارے میں بٹھا دیا سائے میں، اور خود دور جا کر زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے کھودتے پسینے میں شرابور ہو گیا،
تھک کر جسم ٹوٹ گیا، وہیں ایک گڑھے کے کنارے میں بیٹھ گیا۔ میرا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے دور سے دیکھا، دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اپنا دوپٹہ اتار کر اس نے میرے چہرے سے مٹی صاف کی اور میرا پسینہ خشک کر کے کہنے لگی، ابا جان ہم تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے، ہم تو بازار جانے کے لیے آئے تھے، آپ بتاؤ نا یہ مٹی کیوں کھود رہے ہو، گڑھا کیوں بنا رہے ہو، یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں نے اپنی بچی پر کوئی رحم کھائے بغیر، کوئی تکلف کیے بغیر، اس کو بغیر کوئی رحم کھائے اس کو بتا دیا یہ قبر کسی اور کے لیے نہیں بنا رہا، تجھے دفن کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول جیسے ہی اس بچی نے سنا کہ میں اسے مارنے لگا ہوں، وہ تو سر سے پاؤں تک کانپنا شروع ہو گئی، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، ابا حضور میں تو آج تک کبھی تمہارے سامنے نہیں آئی، میں نے کبھی تمہیں پریشان نہیں کیا، میں نے کبھی تمہارے حکم کو نہیں ٹالا، میں نے آج تک تمہاری نافرمانی نہیں کی، میرا جرم تو بتاؤ نا، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، میری غلطی تو بتاؤ نا، اور اگر کوئی جرم نہیں تو دیکھو نا میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس قبر میں اکیلا نہ بھیجو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں نے آج تک کوئی رات تنہا نہیں گزاری، مجھے رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں بھیجا گیا، میں کیسے اس قبر میں تنہا رات گزاروں گی، مجھے تو سانس نہیں آئے گا، مجھے روٹی کون کھلائے گا، اور اگر مجھے مارنا ہے، مجھے قبر میں ڈالنا ہے تو میری ماں کو بھی بھیجو نا، میری خالہ کو بھی بھیجو نا، میرا کیا قصور ہے؟ رحمت عالم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے۔ وہ فاطمہ کے ابا تھے نا، وہ زینب رقیہ ام کلثوم کے والد گرامی تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، ظالم تجھے اس معصوم بچی پر رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں انسان سے شیطان بن گیا تھا، مجھے کوئی رحم نہ آیا، میں نے اس کو سر کے بالوں سے کھینچا، اس کو گھسیٹتے ہوئے قبر کے قریب لے گیا اور بے رحمی کے ساتھ اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اس پر مٹی پھینکنا شروع کی۔ اللہ کے رسول وہ چیختی رہی، چلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، ابا آج تو با اختیار ہے، میں بے بس ہوں، آج تیرے پاس طاقت ہے، میں کمزور ہوں، جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک دن آئے گا جب تو کمزور ہوگا، میں طاقتور ہوں گی، گن گن کر حساب لوں گی تجھ سے، گن گن کر بدلہ لیا جائے گا تجھ سے۔ آج دنیا میں تو مجھ پر ظلم ڈھا رہا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا تجھے اپنے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں نے قبر کو مٹی سے بھر دیا، لیکن وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں جب سونے لگتا ہوں بچی کی چیخوں کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے، میں پانی پینے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے اپنی بچی کا خون پی رہا ہوں، میں سالن کھانے لگتا ہوں روٹی کے نیوالے مجھے لگتا ہے جیسے بچی کی بوٹیاں سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ بتاؤ نا، کیا میرا رب میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا؟ رحمت عالم نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے رب کا ارشاد تو یقیناً سچ ہے کہ اگر تم کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ جاؤ تو اللہ زمانہ کفر کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا تجھ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہے کہ غیب عنی وجہک، آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، جب تجھے دیکھوں گا مجھے تیری تڑپتی ہوئی بچی یاد آیا کرے گی۔